پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج وزیر اعظم عمران خان نے میلسی میں خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کے رہنماؤں کو شدید ترین الفاظ کے ساتھ، سخت ترین الفاظ کے ساتھ شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے نواز شریف، شہباز شریف، اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان کے نام لے کر ان پر تنقید کی اور 2-2 4-4 منٹ ان پر باقاعدہ گفتگو کی اور ان پر سخت قسم کے الزامات بھی عائد کیے، اور وہی کم و بیش الزامات ہیں جو عدالتوں میں بھی جن کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج بلاول بھٹو زرداری جب ندیم افضل چند صاحب کے پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت کے موقع پر ایک میڈیا ٹاک وہ کر رہے تھے، تو اس موقع پر ان سے سوال ہوا کہ کیا وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. تو بلاول صاحب نے کہا کہ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے اور یہ 100% یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، اور اگر کامیاب نہ ہوئی تو پھر ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. تو بلاول صاحب اتنے کانفیڈنٹ نہیں دکھے آج جتنا کچھ دن پہلے اپوزیشن کی جماعتیں دعویٰ کر رہی تھیں. ساتھ ہی ساتھ جب خورشید شاہ سے یہ پوچھا گیا کہ پہلے تحریک اعتماد وزیر اعظم کے خلاف آ رہی ہے یا اسپیکر کے خلاف آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا پہلے اسپیکر کے خلاف آ رہی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دن پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف آئے گی، اور یہ وہی دن تھا جس دن ان کی آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے حوالے سے یہ خبریں بھی چلی تھی کہ اس میں اسی بات پر ڈیڈ لاک ہے کہ تحریک عدم اعتماد کس پر لائی جائے. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے جو رہنما ہیں، حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے اور وزراء ہیں، ان کے لب و لہجے میں ایک اعتماد نظر آنے لگا ہے. فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹس کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو آج ٹویٹس ہوئی ہیں شہباز گل صاحب کی طرف سے، دیگر لوگوں کی طرف سے، وہ کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لا کر دکھائیں اب آپ تحریک عدم اعتماد، اور یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کا میدان ہے. یہ آج فواد چودھری صاحب یہ الفاظ لکھتے رہے. تو کیا تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور سب سے اہم الفاظ آج جو وزیر اعظم نے ادا کیے اپنی تقریر کے آخر میں، اور ان کی تقریر میں ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں بھی اب یقین ہو گیا ہے یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے کامیاب نہیں ہوگی. میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام انہوں نے کن الفاظ پر کیا اور کیا کہا اپوزیشن کو مخاطب کر کے، ذرا سنیے. یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا؟ میرے ساتھ علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما. بہت شکریہ بلوچ صاحب. امجد خان نئے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. اور لطیف کھوسہ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے کھوسہ صاحب، کیا تیار ہے اپوزیشن اگر ان کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پھر جو میں آپ کے ساتھ کروں گا، کیا وہ سہنے کے لیے تیار ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو زیب دیتا ہے اس طرح سے جو ہے دھمکیاں دینا، جو ہے کیا اس کو زیب دیتا ہے؟ یہ ان کے ذرا الفاظ دیکھیے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کرکٹ کے میچ میں کھڑے ہو کر جو ہے اس طرح سے اگر وہاں بھی دھمکی دیں تو بھی انٹرنیشنل جو کرکٹ ایسوسی ایشن ہے وہ ان کو پابندی لگا دے اور ان پر جرمانہ بھی ساتھ کرے؟ اور پھر جو خود انہوں نے پیمرا آرڈیننس ماشاءاللہ جو 2020-22 جو جاری کیا ہے، جس کو ہم سب نے چیلنج کر رکھا ہے، یہ اس کے ذائچے میں بھی، اس کے زمرے میں بھی آتے ہیں. یہ ملزم ٹھہر جاتے ہیں وزیر اعظم صاحب خود ان الفاظ اور اس طرح کی دھمکیاں آمیز اور چور ڈاکو اور یہ سارے جو ہے باتیں کرنے پر یہ خود ملزم بنتے ہیں اور جرم کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کیا کر سکتے ہیں. یہ 3.5 سال میں کہتے تھے کہ اتنے اربوں لے آؤں گا، اتنے فلانے کے لے آؤں گا. ایک ڈھیلا بھی کسی سے انہوں نے برآمد کیا ہے؟ اور کتنا عرصہ انہوں نے پابا سلاسل کیا رکھا ہے، کتنا عرصہ انہوں نے جو ہے اپنی ریپریسو ڈریکونین لاز کے تابع جو ہے نیب اور FIA اور پتہ نہیں کیا کیا JITs بنا کے ساروں کو جو ہے گرفتاریاں. شامل قریشی صاحب نے کل کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کیا کرتے، تمام ادارے ان کے خلاف متحد اور یکجا ہو کر کھڑے ہو گئے تھے اور مجرموں کا ساتھ دے رہے تھے، وہ کیا کرتے؟ ماشاءاللہ ادارے بھی ہمارا کر رہے تھے، عدالتیں بھی ہماری کر رہی تھیں، سب کچھ کر رہی تھی. ارے بابا، جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے دونوں وزرائے اعظم کو، جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اور جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی وزیر اعظم کو جس طرح سے انہوں نے سبکدوش کروایا یا ان کو نااہل کروایا، مجھے بتائیں کہ کیا وہ آئین کے اندر مندرج ہے
صحیح. کیا اس ادارے کو اختیار ہے کسی وزیر اعظم کو نکالنے کا؟ یہ تو یہی ایک طریقہ ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہم یہ تاریخ رقم کریں گے. محترم عمران خان صاحب، کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا. ہم جو آپ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں اس کی ایک تو تاریخ میں نہیں ہے مثال پاکستان کی، جو آپ نااہل ہوں گے، اور پھر آپ کے اور آپ کے سارے نااہل اور چور وزیروں کو ساری آپ کی ٹیم کے ساتھ جو ہم حشر کریں گے قانون اور آئین کے تحت، وہ بھی آپ پھر برداشت کرنے لائق رہیں. کانفیڈنٹ بلاول صاحب نہیں ہیں، اس پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا عمران خان صاحب کی تقریر کا ایک جائزہ لے لیں. اس پر علی گور بلوچ صاحب نواز شریف کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ بھاگ کے باہر چلے گئے، آج کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرپوک ہیں. ذرا سنیے نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. یہ لوگ کون ہیں جو عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں؟ سب سے پہلے مجرم نمبر 1 نواز شریف، جھوٹ بول کے بالی ووڈ کی ایکٹنگ کی، رو دھو کے کہ جی میں تباہ ہو گیا، مرنے والا ہوں، منتیں کر کے باہر چلا گیا کہ کبھی گیدڑ بھی لیڈر بن سکتا ہے. تو آصف زرداری نے تب کہا تھا کہ اٹک جیل میں ٹشو کے ڈبے ختم ہو گئے، نواز شریف کے آنسو پہنچتے پہنچتے وہاں سے بھاگا، جھوٹ بول کے گیا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. پھر وہ سعودی شہزادہ آیا اور اس نے معاہدہ دکھا دیا، اب پھر باہر چلا گیا ہے. عمران خان صاحب نے آج سب کے بارے میں الگ الگ بات کی ہے، شہباز شریف کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے، وہ بھی سن لیں، پھر علی گور بلوچ صاحب دونوں کا اکٹھا جواب دیجیے گا. سنیے شہباز شریف کے بارے میں کیا کہا انہوں نے. اب یہ شہباز شریف کون ہے؟ اگر آپ نے شہباز شریف کا پتہ چلوانا ہے تو کہیں سے مقصود چپڑاسی کو پکڑ کے لے آئے. وہ بگوڑا جو ادھر بیٹھا ہے، وہ اور اس کی بیٹی، وہ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو شہباز شریف جو مرضی آپ کر لیں، آپ کو جواب دینا پڑے گا. 1600 کروڑ روپیہ آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں کیسے آیا؟ اگر حلال کا پیسہ تھا تو اپنے اکاؤنٹ میں لیتے. بھئی یہاں تو عدالتیں آزاد ہیں، کیوں باہر بھجوایا ہوا ہے ان کو؟ جو ڈرا ہوا ہے کہ اس کا کیس آنے لگا ہے، اور اگر کیس آ گیا تو اس نے جیل میں ہونا ہے، اس لیے یہ بھی جلدی جلدی عدم اعتماد کی تحریک میں. علی گور بلوچ صاحب 2 باتیں تو ٹھیک ہے نا، کہ ایک تو نواز شریف صاحب 2 مرتبہ باہر چلے گئے جب مشکل وقت پڑا، پہلے بھی اور اب بھی، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کا پیسہ جینون حلال کا اور صحیح اور صحیح قانون کے مطابق کمایا ہوا پیسہ تھا تو اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے، ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ کم از کم 2 باتیں تو درست ہے نا عمران خان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آج عمران احمد نیازی کی تقریر سن کر بڑا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک بکھلائے ہوئے اور گھبراہٹ زدہ انسان کی دھمکیاں تھیں جو کہ وہ دو رہا تھا، اور وہ اتنا بے بس ہے کہ جب اس کا بس نہیں چل رہا تو وہ گالیوں اور دھمکیوں پر آ گیا. دیکھیں ان 3 سالوں میں عمران خان نے جب سے یہ ووٹ چوری کر کے اور ڈسکا کے مطلب ہے کہ وہ الیکشن میں یہ ایکسپوز ہوا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو آئینہ دکھایا کہ بھائی تم تو ووٹ چور ہو، سرٹیفائیڈ ووٹ چور ہو. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ATM مشینیں جو ہیں جن کی جیبوں میں جب سے یہ وزیر اعظم بنا ہے پیسے ڈال رہا ہے، اب اس کو وہ پھندا نظر آ رہا ہے جو اس کے گلے میں ڈلنے والا ہے. اور جب یہ ڈوبتی ہوئی کشتی پر یہ سوار وزیر اعظم اور اس کے ہواری جو ہیں وہ گھبراہٹ کے عالم میں اب دھمکیاں بھی نہ دے بیچارے تو کیا کریں؟ ان پر تو رحم آتا ہے ان کی باتیں سن کے. صحیح ہے. دیکھیں نواز شریف کے بارے میں ایک بیان جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہوں، لیکن کیا یہ عمران خان نے صحیح کہا ہے کہ آپ کو اگر صحیح قانون کے مطابق کمایا ہوا پیسہ تھا تو ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے عمران خان یہ تو بتائے نا پہلے کہ جو ان کے فارن فنڈنگ کیس ہے، جو ان کے دفتر کی صفائی کرتے ہیں، جو ان کے دفتر کی مطلب ہے کہ ڈسٹنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اکاؤنٹس کھلے وہ عمران احمد نیازی کے سائنوں کے ساتھ کھلے، اپروول اس نے دی. میں نے وہ خود لیٹر پڑھا ہوا ہے اور میرے پاس موبائل میں. اس سوال کا جواب بالکل صحیح ہے، اس سوال کا جواب تو امجد خان نیازی صاحب دیں گے، لیکن آپ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں رکھنا پیسے صحیح تھا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہم تو عدالتوں میں کھڑے ہیں، ہم عدالتوں میں پیش ہیں. اگر ہمارا کسی کے اکاؤنٹ میں غلط پیسہ ہے اور وہ عدالتوں میں ثابت ہو تو ہم تو اس کو فیس کریں. شہباز شریف صاحب دو دفعہ کے 3 دفعہ جیل جا چکے ہیں اس حکومت کے ہوتے ہوئے. حمزہ شہباز نے 2 سال جو ہے وہ جھوٹے مقدمات میں جیل کاٹی. نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھونڈے اور گھٹیا طریقے کے ساتھ سزائیں سنائی گئیں، جس طرح سے واٹس ایپ پر JITs بنی، جس طرح سے پھر
ان ججز کی ویڈیوز وائرل ہوئی وہ پوری پاکستانی قوم دیکھ چکی ہے. اور یہ ٹوپی ڈرامہ یہ 3.5 سال سے کر رہے ہیں کہ اتو وچو وچو کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ. یہ اندر سے تو یہ مطلب یہ ہمارا احتساب کرے گا چینی چور, یہ آٹا چور ہمارا احتساب کرے گا. یہ جو سونامی ٹریز میں اربوں روپے کھا گیا پاکستان کے, یہ ہمارا احتساب تو عدالتوں نے کرنا ہے. فورن فنڈنگ کیس میں اٹارنی جنرل میرے ساتھ تھے پروگرام میں, میری بات سنیں نا, یہ کہنا ہی غلط ہے کہ حکومت احتساب کرتی ہے. احتساب جو ہے وہ تو ادارے کرتے ہیں. یہ اٹارنی جنرل نے کہا ہمارے پروگرام میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دھمکیاں تو یہ دے رہا ہے, میں تو اس کو دھمکیوں کی جواب دے رہا ہوں نا کہ جو ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے, جس نے اربوں روپیہ کرونا کا فنڈ کھا لیا, اتنا بھوکا ننگا ہے کرونا کا فنڈ کھا گیا, وہ ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے. اور بھائی 3.5 سال ہم نے تمہاری دھمکیاں سنی, ہم اب تو تم جانے والے ہو, اب تو تمہارے جانے کا ٹائم آ گیا. اب تو تم سے اور تمہاری بہن سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری جیب میں اربوں روپیہ کس نے ڈالا اور کس طرح سے ڈالا. یہ پھندا تمہارے گلے میں پڑے گا. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, ہم عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں, ہم ہر بات کا جواب عدالتوں میں دیں گے اور دے رہے ہیں. لیکن عمران احمد نیازی صاحب, اب آپ کو اور آپ کی بہن کو بتانا ہوگا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ کی جیبوں میں کیسے چلا گیا, آپ کے دفتر کی صفائی کرنے والوں کی جیبوں میں کیسے چلا گیا. اس بات کا جواب اب عمران احمد نیازی کو عدالتوں میں بھی دینا ہوگا اور عوام کے کٹہرے میں بھی دینا ہوگا. بالکل آپ یہ سوال کریں گے. نیازی صاحب یہ بتائیے کہ کیا کریں گے جب آپ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ پھر تیار رہو میں جو تمہارے ساتھ کروں گا, کیا کریں گے آپ لوگ؟ میرے دونوں محترم دوستوں نے ایک عجیب انداز سے الزامات اور بونڈے انداز سے جو ہے وہ تنقید کی ہے. تنقید کی بھی طریقہ کار ہونا چاہیے, بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لفاظی جو ہے وہ مناسب نہیں لگتی. تو پرائم منسٹر کی تقریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پھر نیازی صاحب, جو آج انہوں نے کی؟ وزیر اعظم صاحب کی تقریر پر بھی روشنی ڈال دیں. اچھا, دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا, بالکل ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو چونکہ یہ منہ کے بل انشاءاللہ تعالیٰ گریں گے اور ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی, کیونکہ یہ بند گلی میں جا چکے ہیں اور اتنی یہ بڑکے مار چکے ہیں کہ پتہ نہیں سے کیا ہر روز جو ہے ان کے بیانات بدلتے ہیں اور ان کو بالکل لگ پتہ جانا ہے. کیونکہ ہم نے جو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے کے ساتھ میلسی کی عوام نکلی ہے, ان لوگوں کے خلاف نکلی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ شارٹ ٹائم میں یہ لوگ اتنے باہر آ کے انہوں نے استقبال کیا, حالانکہ ان کے جو ایون سندھ کے اندر جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے آپ وہاں پہ جو حقوق سندھ کے حوالے سے انہوں نے مارچ شروع کر رکھا ہے, اس کی وہاں پہ آپ لوگوں کی جو شرکت ہے وہ بھی اس بات کو کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ لوگ تو ان سے تنگ آ چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ جو آج طریقے عدم اعتماد پیش کرنے والے لوگ ہیں, مجھے خان صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے. نہیں مگر نہیں صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں جن لوگوں پر آپ تنقید کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ نے پہلے ہی کیسز بنائے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب پہلے 2-3 کیسز کا 4 کیسز کا سامنا کر رہے ہیں, آپ مزید کیا کریں گے ان کو؟ مطلب آپ زبردستی اپنی پولیس بھیج کے تو اٹھا کے جیل میں نہیں ڈال سکتے نا, عدالتوں میں معاملہ چل رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کیسز نہیں بنائے, ان کے اعمال ہیں جو سامنے ہے. پاکستان کی عوام نے تو ان کو عزت دی تھی اور عزت انہوں نے وہ جو ہے ان کی جو ہے پاکستان کے لوگوں سے انہوں نے بجائے عزت کرنے کے انہوں نے پاکستان کی عوام کی خون پسینے کی کمائی لوٹ لی نا. اب جو مقصود چپڑاسی ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں آئے ہیں, یہ جواب دیں. اب ٹی ٹی کے ذریعے جو ہے وہ ٹی ٹیز کہہ لیں وہ کہاں سے پیسے آئے, گول گپے والے سے, ریڑھی والے سے, پاپڑ والوں سے, یہ کہاں سے پیسے آئے, سارے مال کہاں سے آ گیا. یہ پاناما جو یہ خود کہتے تھے کہ ہمارا تو جو ہے کوئی فلیٹ وہ پاکستان کو جا جو ہے وہ لندن کو جا پاکستان میں بھی نہیں ہے. تو یہ اب اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ہیں جن کے بارے میں یہ خود کہا کرتے اس وقت جو گبلو ببلو جو تھے اس وقت ان کی کتنی عمر تھی جب یہ ایوان فیلڈ کے جو ہے وہ فلیٹس لیے گئے تھے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کی جب آپ کہیں کہ جی میری جو سٹیک ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, اور جب آپ سے پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ پوچھا جائے تو آپ کہیں کہ میری جو اولاد ہے وہ تو پاکستان کو جواب دے نہیں ہے, تو آپ کیسے
پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. آپ نے تو پاکستان کو کیا، عوام کو کیا رعایا سمجھ رکھا ہے، یا پاکستان کو صرف لوٹنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا رکھا ہے؟ چلیں سر، مگر یہ تو صحیح ہے، یہ تو آرگومنٹس ہیں جو آپ اپنی آڈینس کے سامنے دیتے ہیں، بلاول صاحب اپنی آڈینس کے سامنے دے رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ میدان ہے اور اس میدان میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونی ہے، یا کامیاب ہونی ہے یا ناکام ہونی ہے. میں 2 سوال کھوسا صاحب کے سامنے رکھتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کھوسا صاحب سے میں 2 چیزیں جاننا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی بجائے اسپیکر کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد کیوں آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اتنی کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہے جتنی پہلے کانفیڈنٹ، اور اب حکمت عملی کیا تبدیل ہو رہی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم گفتگو کر رہے تھے وزیر اعظم کی آج کی جو تقریر تھی میلسی میں، انہوں نے اپنے اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان کے بارے میں کیا الفاظ کہے، کس طرح سے ان کے بارے میں بات کی. میں نے آپ کو شہباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں جو کچھ کہا سنوایا. اس سے پہلے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر بات کریں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے بارے میں آج انہوں نے کن الفاظ میں گفتگو کی ہے. پہلے دیکھیے کہ فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے. فضلو، میں اس کو کبھی مولانا نہیں کہوں گا، کیونکہ مولانا ہم ادب سے مولانا کو کہتے ہیں، لیکن جو ڈیزل کے پرمٹ کو بیچ کے پیسے بناتا ہے، اور یہ جو تمہارا ڈاکوں کا ٹولہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کو سازش کرنے کی ضرورت کیوں ہے پاکستان میں؟ 2008 سے 18 تک 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا ہے. یہ 4 لوگ مل کے عدم اعتماد کر رہے ہیں. 30 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک سے کیا کر رہے ہیں. 25 سال پہلے میں سیاست میں آیا ہی تھا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. جب تک میرے میں خون ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. اور اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آصف زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے. زرداری کا کمال یہ ہے، یہ وہ آدمی تھا جو بیمبینا سینما کے ٹکٹ بلیک کرتا تھا. اس کے بعد جو اس نے پیسہ بنانا شروع کیا کہ ہر چیز کے اوپر 10% پیسے کھینچ لیتا تھا. یہ اسی زرداری کو 2 دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا کرپشن پہ. حدائبہ پیپر مل کا جو کرپشن کا کیس تھا، وہ زرداری نے اس کے اوپر بنایا نواز شریف پہ. یہ ہیں وہ لوگ جو سارے مل کے کہ جی وہ بہت برے حالات ہے پاکستان کے، عدم اعتماد ہم لے کے آئیں گے. کھوسا صاحب، یہ ساری باتیں کر کے عمران خان صاحب نے شاید یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں اس حکومت کے خلاف. اسد اللہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ محترم نیازی صاحب جو آپ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا جو انہوں نے شبھ خیالات ہمارے بارے میں کہے. حالانکہ ہم نے کوئی ایسی شائستگی کے دامن کو میں نے تو کبھی زندگی میں نہیں کبھی بھی جو ہے اس سے دامن سے اعتراض کنارہ کشی کی ہے. ہمیشہ احترام کرتے ہیں اور احترام کا ہی رشتہ ہونا چاہیے. ان کو تو میں یہی کہوں گا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. سو بہتر ہے مہربانی کر کے ہمیں تو کم از کم اس سے باہر رکھیے گا. باقی جو آپ نے محترم عمران خان صاحب کی جو تقریر سنائی ہے، مجھے بتائیں کہ کیا یہ زیب دیتا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے؟ جس طرح سے انہوں نے مضحکہ خیز طریقے سے، جس طرح انہوں نے ایک قائدین کے نام لیے ہیں جو کہ اس وقت قومی جو ہے پارٹیوں کی قیادت کر رہے ہیں، جو صدر پاکستان جو ہے پاکستان کی ریاست کے علمبردار رہے ہیں، صدر رہے ہیں 5 سال. اور مولانا صاحب کو آپ جو مرضی کہہ لیجئے گا، مگر وہ یہ JUI کے سربراہ ہیں جو ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور شاید محترم عمران خان صاحب سے زیادہ وہ سینئر پارٹی ہے. ان کے والد صاحب بھی جو ہے ایک اس جماعت کے رہے ہیں، مذہبی وہ ایک رہنما بھی ہیں. بہرکیف آپ سیاسی ضرور ان سے اختلاف کیجیے نام تو نہیں بگاڑنا چاہیے، بھلے ہمارے اوپر بھی ہماری پالیسیوں پر 100 بات کیجیے گا، مگر مجھے بتائیں جو کچھ انہوں نے نام لیے ہیں محترم عمران خان صاحب نے، اگر میں بھی محترم کی بجائے اس کو کچھ اور کہنا شروع کر دوں تو نیازی صاحب کو کیسا لگے گا؟ سو میرے خیال میں ہمیں کسی صورت میں بھی شائستگی کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ مہذب طریقے سے، آپ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی آپ تند و تیز تنقید کر سکتے ہیں اور ضرور کیجئے گا، آپ کا حق ہے. لیکن خدا را جب آپ پرسنل انسینٹیوز کہتے ہیں اسد اللہ، تو پھر جواب غزل نہیں ہوگا.
اگر آپ کسی کو چور ڈاکو کہیں گے تو آپ پر کیا وہ ہار نچھاور کرے گا, پھول پھینکے گا آپ پر؟ دیکھیں اسد اللہ, بات یہ ہے کہ ہماری جو قیادت یا ہمارے لانگ مارچ کے ثمرات آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے جو ہے ہماری دوسرے دن جو ہے محترم عمران خان صاحب نے 10 روپے پیٹرول کم کیا, 5 روپے جو ہے بجلی کی قیمت کم کی, اور جو باقی سبسڈیز دیں وہ اسی ثمرات ہیں. آج دیکھیے گا جو انہوں نے میلسی میں تقریر کی ہے یا جو انہوں نے, مگر عمران خان کا کانفیڈنس یہ بھی تو بتا رہا ہے نا کہ آپ دیکھیں پہلے عمران خان کے خلاف لانا چاہتے تھے تحریک عدم اعتماد, اب آپ اسپیکر کے خلاف لانا چاہتے ہیں, تو آپ بھی تو ایک سٹیپ پیچھے چلے گئے ہیں. یہ آپ کو کس نے, آج خورشید شاہ صاحب نے کہا, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ ذرا سن لیں نا, سن لیں, میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. سر میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں, سن لیجئے گا ذرا. پھر کیا ہوا, آج جو محترم عمران خان صاحب نے کیا ہے, 4.25 سال کے بعد انہیں خیال آ گیا کہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے. ہمارے تو پہلے دن سے ہی منشور میں ہے, ہم نے تو اپنی پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. جنوبی پنجاب کی پارٹی ہماری علیحدہ تنظیم ہے, ہماری مشرقی پاکستان پنجاب کی ہماری علیحدہ تنظیم ہے, ہم نے تو پہلے دن کیا ہوا ہے. ارے 4.25 سال بعد اب خیال آیا ہے آپ کو کہ ان کو جو سرائیکی وسیب کے جو لوگ ہیں, جو 54 MNAs ہیں اور جن کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے, آج انہیں خیال ہے لائیں, ہم تو ویلکم کرتے ہیں, وہ آئینی ترمیم لائیں, کچھ کریں تو صحیح. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں انہوں نے 500 ارب روپیہ کہا کہ سرائیکی وسیب کو ہم جو ہے یہ گرانٹ دیتے ہیں. بابا دیجئے گا, لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کچھ کیجئے گا, لیکن کہاں سے لائیں گے پیسے؟ جھوٹ بولنا بند کر دیں. ایک تو 350 ارب کا انہوں نے جو ہے 2 دن پہلے کیا, جب 10 روپے پیٹرول سستا کیا اور 5 روپے بجلی سستی کی, 350 ارب کا وہ کہاں سے لائیں گے؟ اب 500 ارب جو انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے ڈیولپمنٹ فنڈز پہ دیں گا, وہ 800 ارب ذرا بتا دیجئے کہاں سے لیں گے؟ کیا آپ اور قرضے لے کر پاکستان پر بوجھ مقروض کریں گے؟ آج پاکستان کا ہر بچہ ان کی وجہ سے 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے جو 3 لاکھ روپے, اور یہ مزید جو ہے 700 ارب کا یہ جو پاکستان کے عوام پر ڈالیں گے. ذرا یہ دیکھیے گا, اس طرح سے اگر آپ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ڈیفیوز ہو جائے گی, لوگوں کو بے وقوف بنا لیں گے. 4.25 سال آپ جو جھوٹ بولتے رہے ہیں تسلسل اور تواتر سے. آپ کے اب سوال کا جواب دیکھیے, مجھے بتائیں کہ کیا کیا پریزائیڈنگ آفیسر نے سینٹ میں. یوسف رضا گیلانی جیتے ہوئے جو چیئرمین کے تھے امیدوار, ان کو ہرا دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ نے مہر اسٹیمپ ہے, ان 4 بندوں نے یہ مہر ان کے نام پر کیوں لگائی ہے, اس لیے وہ ووٹ مسترد کر دیے گئے. جیتے ہوئے کو آپ نے, پریزائیڈنگ آفیسر کی یہ پاور ہے, اسپیکر کی یہ طاقت ہے کہ وہ جو ہے دی آئیز ہیو اٹ, دی ایز ہیو اٹ, دی ایز ہیو اٹ, اور وہ کر کے ٹھا مارتا ہے, اور عدالت اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتی ہے. آج تک ہم نالش کناں ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, حالانکہ اس میں کون سی قباحت ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ جو اسپیکر کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے, پریزائیڈنگ آفیسر ہوتا ہے, اگر آپ کی عددی برتری کو بھی وہ آپ کی عددی جو ہے اس میں کمی میں کر کے وہ کہتا ہے کہ دی موشن از ریجیکٹڈ. مجھے بتاؤ اسد اللہ, پھر کیا کرو گے؟ پھر عدالتوں میں آپ دھکے کھاتے رہو گے, اور 1.5 سال ہم نے دیکھا ہے. مجھے بتائیں سینٹ کے چیئرمین کا کتنا عرصہ ہو گیا ہے, کیوں نہیں فیصلہ ہو رہا؟ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے کھوسا صاحب, یہی وجہ ہے کہ آپ نے اسپیکر کو پہلے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں, پہلے فیصلہ ابھی تو یہ متحدہ اپوزیشن کرے گی, یہ کوئی ہمارا سولو خورشید شاہ صاحب کے کہہ دینے سے یہ نہیں ہے, یہ ایک تجویز ہے. ہماری پہلے بھی ایک تجویز تھی کہ پنجاب حکومت سے ہم شروعات کریں, کیونکہ وہاں بہت زیادہ پارٹی کی تجویز یہ ہے, پیپلز پارٹی کی تجویز متحدہ اپوزیشن کے لیے یہ ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کی تجویز نہیں, بالکل نہیں اسد اللہ, بالکل میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا رکن ہوں. میری ذاتی کوئی خیال کا وہ میری پارٹی کا نہیں ہو سکتا ہے. پارٹی میں کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ پہلے اس کو کیا جائے. لہذا یہ نہ کریں, ہمارا طے شدہ ہے کہ ہم پرائم منسٹر کو ہٹانا چاہتے ہیں, اس کو ہی نکالنے پر جو ہے ہماری فوکس ہے. بالکل صحیح ہے, ہمارا فوکس وہی ہے. چیزیں بالکل صحیح ہے, بالکل یہ نہیں ہے اسپیکر والا. یہ اگر خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, مگر جہاں خورشید شاہ صاحب کا ذکر ہو رہا ہے وہاں میں علی گوہر بلوچ صاحب ذکر کرنا چاہوں گا, اعتزاز احسن صاحب کا بھی. ان سے آج پوچھا گیا
کہ نواز شریف پر زرداری صاحب کو بھروسہ کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا احتیاط کرنی چاہیے. سنیے انہوں نے کیا کہا ہے حسن صاحب نے آج. نواز شریف پہ اعتبار کرنا چاہیے زرداری صاحب کو؟ نواز شریف پہ ذرا احتیاط برتنی چاہیے. ابھی بھی میری رائے ابھی بھی اعتزاز صاحب آپ کو وزیر اعظم جاتے نظر آ رہے ہیں عمران خان؟ یہ آپ جذبات لوگوں کا دیکھیں گے اور آپ کو آگے اندازہ خود ہو جائے گا. اور جب اعتزاز حسن صاحب یہ کہہ رہے تھے تو قاہرہ صاحب بھی پیچھے کھڑے مسکرا رہے تھے جیسے تائید کر رہے ہوں. تو علی گور بلوچ صاحب، اعتماد کتنا ہے اپوزیشن کی جماعتوں میں آپس میں؟ دیکھیں اسداللہ، ایک تو میرے خیال ٹائم پروگرام کا تھوڑا ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا پراپر ٹائم دے جتنا باقی دوستوں کو دے رہے ہیں. بڑی جلدی بات سمیٹتے ہیں میری بار. گزارش یہ ہے کہ جو بات ابھی کھوسا صاحب نے کی اور آپ نے سوال کیے وہ بھی تمام سنے. جو بات اعتزاز صاحب کر رہے ہیں وہ سینئر لیڈر ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. ظاہر ہے اعتزاز صاحب نے تو جب کلثوم صاحبہ بیمار تھیں اس وقت بھی بڑی نازیبا باتیں کی تھی، تو لہٰذا ہم ان کی بات پھر کیا فائدہ کہ جب آپ میڈیا پر آ کر اس قسم کی غلطی آپ بھی معذرت کرنی پڑے گی پھر اعتزاز صاحب کو. دیکھیں ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہیں. ہمارے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں اور ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ ہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو، ہم ایک ایجنڈے پہ کرتے ہیں. اعتزاز صاحب جو اعتبار کرنے سے منع کر رہے ہیں یا احتیاط کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں نا کہ چودھری شجاعت صاحب کی جو کتاب ہے وہ ہاں یہ سچ ہے، اس میں انہوں نے پورا چیپٹر لکھا ہے نواز شریف کی بد عہدیاں اس ٹائٹل کے ساتھ. تو انہوں نے اس میں واقعات لکھے ہیں کہ کہاں نواز شریف نے ہمارے ساتھ بد عہدی کی، اور آج آپ انہیں سے دوبارہ عہد کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا نا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا. دیکھیں وہ اعتزاز صاحب سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات مطلب ہے کہ وہ کس پیرائے میں کی ہے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ یہ باتیں جس طرح سے انہوں نے کلثوم صاحبہ کے بارے میں ہردہ سرائی کی تھی تو اس کے بعد ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی. وہ جب بھی دیکھیں نا، آپ سورج کے اوپر تھوکیں گے تو تھوک منہ کے اوپر آ کر گرے گا. لہذا دوسروں کے اوپر ذاتیات پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. زیادہ باتیں کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے، آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جو یہ عدم اعتماد سپیکر کے خلاف، بالکل ایک بات کھوسا صاحب کی درست ہے کہ سپیکر ظاہر ہے مطلب ہے کہ وہ ایز اے پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے، اور ہمیں ضرور چاہیے کہ ایسا نیوٹرل سپیکر لانا چاہیے اپوزیشن کو، تاکہ اصل ٹارگٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی 4.25 سال کے بعد جو وزیر اعظم یہ چورن بیچ رہا ہے لوگوں میں کہ بھئی فلانا چور ہے اور فلانا ڈاکو ہے، جس کو اپنی بہن کی سلائی مشینیں نظر نہیں آتی کہ وہ پیسہ کہاں سے آ گیا، جس کو یہ نظر نہیں آتا کہ فارن فنڈنگ کیس میں جو پانی ہے وہ اس کی گردن تک پہنچ چکا ہے اور اب اس کے سر کے اوپر سے گزرنے والا ہے، وہ ڈوبنے والا ہے اس میں، جس میں اس نے صفائی والوں کے نام پر بھی پیسے کھائے ہوئے ہیں، جس میں اس کے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی اس کی اے ٹی ایم نے ادویات کی قیمتیں آسمان پر چڑھا دیں. آج 460 روپے کا آئل کا ایک پیکٹ مل رہا ہے. پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں اتنی قیمتیں کبھی نہیں مہنگائی ہوئی، کبھی اتنی بے روزگاری نہیں ہوئی. آج مجھے یہ بتائیں، ایک اگر وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا، چونکہ وہ سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ ہے نہیں، اگر وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا تو آج وہ ایڈریس کرتا کہ میں نے فلاں ایشو میرا ٹارگٹ ہے، میں مہنگائی کو کم کرنا چاہتا ہوں، میں چینی کی قیمتیں کم کروں گا، میں آٹے کی قیمت کم کروں گا، میں دوائیوں کی قیمت کم کروں گا. ابھی انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی، آپ تنقید کرنے لگے. ابھی جب بجلی کی قیمتیں کم کی، اگر آپ نے اپنے پورے ٹینیور میں 100 روپیہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کے 10 روپے کم کر دیے تو کون سا تیر مار لیا ہے؟ اگر آپ نے چینی کی قیمت 125 روپے بڑھا دی اپنے ٹائم میں اور اس میں سے 10 روپے کم کر دے تو کیا ہے؟ آپ کمپیریزن تو کرتے تھے نا نون لیگ کے ساتھ، کمپٹیشن تو ہمارے ساتھ ہے. ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے مہنگائی کی ہوئی ہے، ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہم $18 کا ایک بیرل ہو گیا نا. عالمی منڈی میں بھی تو حالات دیکھیے نا. پھر یہ جو آئل کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں 460 روپے اس کا را میٹیریل عالمی منڈی میں مہنگا ہوا ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے اسداللہ. میں اسی پوائنٹ پر بات کروں گا. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. مجھے یہ بتائیں، جب کرونا کا پینڈیمک آیا تھا اور مفت میں بھی پوری دنیا میں کوئی پیٹرول نہیں خرید سکتا تھا، اس وقت بھی پاکستان میں بلیک ریٹ پر تیل مل رہا تھا، اور آپ نے اپنی اے ٹی ایم مشینوں کو اربوں روپے کھلائے، اربوں روپے کی دہاڑی لگائی عمران احمد نیازی اور اس کے حواریوں نے. کسی کا احتساب ہوا؟ کسی کی رسپانسبلٹی؟ اس سوال کا جواب جو ہے یہ آپ نے سستا دیں گے. بالکل صحیح ہے، لیکن کل میرے
ساتھ دیکھیں ڈاکٹر حفیظ نیازی پاشا صاحب جواب ہیں ضرور دیں۔ جو کہ گورنمنٹ پر اکثر تنقید کرتے ہیں، حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں، لیکن کل انہوں نے میرے پروگرام میں یہ کہا کہ اگر ان حالات میں جو عالمی حالات چل رہے ہیں کوئی بھی حکومت ہوتی تو معاشی طور پر یہ صورتحال ہوتی اور رفعت زر تقریباً اتنا ہی ہوتا. تو یہ ان کی رائے تھی. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بڑے سینئر اکانومسٹ ہیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. نئے صاحب پہلے اس کا جواب دے دیجیے گا، باقی باتیں ہو رہی ہیں. پھر میں بلاول صاحب کیوں اتنے کانفیڈنٹ نہیں دکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں 100% یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اس کا جواب کھوسا صاحب سے لیں گے. اور اس سے پہلے نیازی صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نیازی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر آپ نے تنقید کرنی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر تو ضرور کریں. آپ ان کو مولانا نہیں کہنا چاہتے تو مت کہیں، لیکن نام بگاڑنا جو ہے کیا یہ ضروری ہے؟ ایک پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ ابھی بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو آپ نے کرپشن کے الزامات لگا کر فارغ کیا ان کا احتساب کیوں نہیں کیا؟ اسد اللہ خان، پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو اتنا لوٹا ہے، اور خود انہوں نے جو ہم نے تو پتہ نہیں کہا ہے یا نہیں کہا پورا، یہ نام نون لیگ کے اپنے مولانا مولانا کو سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا. ہم نے یہ نام جتنے بھی ہیں، زرداری صاحب کو مسٹر 10% کس نے کہا تھا؟ نون لیگ کے لوگوں نے. تو ہم نے تھوڑی کہا یہ نام تو نون لیگ کے لوگوں نے رکھے ہیں، کہ یاد ہوگا آپ کو. دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ جی یہ جو پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں تحریک عدم اعتماد، دیکھو نہ کوئی ہمارا اتحادی ان کے ساتھ ہے، ان کا سارا جو زور ہے نا وہ آج بھی ہار اسٹیڈنگ پہ اور خرید و فروخت پہ ہے. مجھے یہ بتائیں، بڑی عجیب بات ہے پاکستان میں کہ یہ کیسی پالیٹکس ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، نہ کسی ممبر نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا زور کس پہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خریدنا ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ پالیٹکس کون سی کرنا چاہتے ہیں. وہی نہیں، یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ خریدنا ہے، یہ تو ضمیر جگا کر ووٹ لیں گے نا سر. خریدیں گے تھوڑا؟ کون سا ضمیر؟ مجھے بات سے ایک تو ہمارے ضمیر صاحب ہے، اینکر پرسن ہے. یہ ضمیر دیکھیں سب کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں تبھی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آئے. اور کانسٹیٹیوشنلی کھوسا صاحب میرے محترم ہیں، بہتر جانتے ہیں، بہت بڑے لائر بھی ہیں. یہ دیکھیں ایک جو ہے فائنینس بل پہ اور ووٹ آف کانفیڈنس پہ کوئی بھی ممبر جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا وہ باؤنڈ ہے ووٹ دینے کا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونے کا پابند ہے. تو ان کا یہ کیا مقصد ہوگا کہ ہم نے تو اس کو آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو شفافیت ہے یہ نہیں ہے. تو خدا کے لیے اتنے بڑے معتبر ادارے کو پالوٹیڈ مت کریں تاکہ جو پاکستان سے باہر جن میں جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ خرید و فروخت کے ذریعے آئے. بالکل صحیح ہے. آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ 63A کی شک بی یہ کہتی ہے کہ جی ڈسکوالیفائی ہو جائے گا وہ شخص، وہ پابند ہے کہ اپنی پارٹی کے ساتھ جائے. اسد اللہ خان، دوسری بات یہ ہے کہ رول آف لا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 5 سال انہوں نے گزارے 2013 سے لے کے 18 تک، اپنا نون لیگ نے، اور 8 سے لے کے 13 تک. مجھے بتائیں کہ اس وقت اکانومی کہاں کھڑی تھی؟ آج تو الحمدللہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی انٹرنیشنل جو مانیٹر کرنے والے ادارے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان اس مشکل میں جو ہے وہ بہت آگے جا رہا ہے. اور ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کون سی تحریک ہے، یہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان اوپر جا رہے ہیں اور یہ ٹانگے کھینچ رہے ہیں. آج پاکستان مشکل میں، اس کے خطے کے اندر جو معاملات ہیں، ایون آپ دیکھیں رشیا دیکھیں، یوکرائن دیکھیں، تو اس میں بھی پاکستان جو ہے دنیا میں اوپر جا رہی ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے ایک ریکارڈ جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کیا، اس کی بنیاد پہ اب ہم لوگوں کو ریلیف دے آئے ہیں. صحیح ہے. اور یہ 500 ارب کا جو آپ دیں گے، اسی ٹیکس جو آپ نے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا اسی سے آپ جنوبی پنجاب کو 500 ارب روپیہ دیں گے؟ نہیں، بات سنیں نا، ہم نے تو دیکھو اب ڈے 1 سے ہمارا یہ مینیفیسٹو میں تھا کہ ہم صبح بنائیں گے، اور ہم نے اس کے لیے سیکریٹریٹ بھی قائم کر دیا. اس کے لیے جو رولز بنانے تھے وہ بھی بنا دیے. ہمارے پاس جو اختیار تھا ہم نے کیا. بالکل صحیح ہے. پھر بھی ان کو دعوت دی کہ کیونکہ
رائٹ سر. چلے میں کھوسا صاحب سے کے سامنے ایک سوال آپ نے رکھا ہے, میں رکھ دیتا ہوں. کھوسا صاحب, آج بلاول صاحب نے کہا کہ میں 100% یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی, یہ مشکل ٹاسک ہے. کیوں یہ کانفیڈنس نہیں رہا جو کہ چند دن پہلے تھا؟ دیکھیں اسد اللہ, بالکل کانفیڈنس ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ کوئی خدائی دعوے محترم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. ریاست مدینہ چلے ہیں جھوٹ کی پلنگدہ لے کر, تو یہ وہ تو کہہ سکتے ہیں, لیکن بلاول نے شہیدوں کی جو ہے وراثت کا امین ہے, اور شہیدوں کی وراثت کا امین کبھی اتنی بڑی بات نہیں کر رہے گا تکبر کی, کیونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے, انسان کو زیب نہیں دیتا ہے. ہم یقین سے, آپ اسد اللہ, یہ آپ بھی بیٹھے ہیں یہاں, باقی سارے بھی بیٹھے ہیں, یہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. یہ جو ہے تحریک عدم اعتماد یہ کامیاب ہوگی, اور پہلی مرتبہ. صحیح ہے, آپ بلاول صاحب سے بھی زیادہ کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے, مگر ایک سوال جو ابھی آیا تھا بلوچ صاحب, میں سر وقت بالکل مختصر, میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اگر آپ دے دیں بلوچ صاحب, کہ آپ آئین کی خلاف ورزی پر لوگوں کو کیوں اکسا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کو جو پابند ہے 63A کی جو شک بی ہے اس کے تحت کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ جائیں, آپ ان کو آئین کی خلاف ورزی پر اکسا رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو؟ ہم کسی کو آئین کی خلاف ورزی پر نہیں اکسا رہے, ہم کسی کو آئین کی خلاف ورزی پر نہیں اکسا رہے. اصل میں ان کے لوگ اب خود بھاگنے والے ہیں, چونکہ ان کی کشتی ڈوب رہی ہے. جو نیازی صاحب ابھی کارکردگی بتا رہے تھے, میں نے تو آپ کو ہر چیز کی قیمتیں گنوا کے رکھ دیے. ہمارے ٹائم میں انفلیشن ریٹ 4% پہ تھا, جو اب 20 کے قریب چلا گیا, 20 سے بھی اوپر چلا گیا. بجلی کی قیمتیں کدھر ہیں, ادویات کے ریٹس کدھر ہیں؟ یہ کس ترقی کی بات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. علی گور بلوچ صاحب, خان نیازی صاحب اور لطیف کھوسا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.